السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف رقم السورة 12 ورقم الآية 22 21. सूरह यूसुफ आयत नंबर 21। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लक जब उनको कुएं से एक काफिले ने निकाला और बाजार मिस्र में ले गए तो उस वक़्त का मंजर अल्लाह बयान फरमा रहे। वक़ाल अल्लज़ी, उस शख्स ने ये बात कही, इश्तराहु मिन मिस्र, जिसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार से खरीदा, लिइम्राअतिही, अपनी बीवी के लिए, अक्रिमी मस्वाहु, अपनी बीवी को कहने लगा कि इसको अच्छे तरीके से रखना, अच्छा ठिकाना अता करना। असा अन यनफ़अना, करीब है कि ये हमें फायदा देगा, नफा देगा। और नत्तखिज़हु वलदा, बच्चा बड़ा हुसीन है और ये भी हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा ही बना लें। अल्लाह। वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, तो इसी तरह हमने भाइयों के हाथों कुएं में फेंके जाने वाले
بظاہر لاوارث کو زمین میں جگہ عطا کر دی، مکننا لیوسف فی الارض، ٹھکانہ عطا کر دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مزید ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھا دیا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، جو اس کا حکم ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر بھائیوں کو علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کا بادشاہ بن جانا ہے تو وہ خود بھی کنویں میں چھڑا کے لگا دیتے، وہ تو اپنی طرف سے پھینک کے چلے گئے، لیکن اللہ اس کا بھی وارث ہوتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس دنیا میں اکیلا رہنے کا طریقہ سیکھو۔ باپ ماں بڑی نعمت ہے، بھائی بڑی نعمت ہے، قدر بھائی ماما ہوندی ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب نعمت ہے، لیکن کبھی زندگی میں بندے کو اکیلا بھی رہنا پڑتا ہے، قبر میں بھی اکیلے جانا ہے۔ دنیا میں اس طرح رہنا سیکھو کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ میرے ساتھ۔ اب یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے مار دیا، مار کے چلے گئے، لیکن اللہ نے ٹھکانہ کیسا عطا کیا؟ مصر کے بادشاہ کے گھر کے اندر، بادشاہ کے گھر کا مہمان بنا دیا، اور بادشاہ خاتون اول میں کہتا بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور علم لازوال نعمت ہے، علم انسان کو عزت دیتا ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی دولت کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جو خود انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ توجہ کرنا، دولت دنیا کی خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم وہ نور ہے، وہ دولت ہے، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علم ایک نور ہے، اور نور کو زوال نہیں۔ اللہ نے ٹھکانہ بھی دیا اور عزت کو بڑھانے کے لیے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا۔ انسان کے اندر علم ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے۔ بابا جی آدم کو اللہ نے علم کی وجہ سے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسی آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیتا ہے، ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو یاد کروا دیتے، علم عطا کر دیتا ہے۔ اس علم کی بنیاد پہ اللہ نے سارے بابا جی آدم کو فرشتیاں تے برتری عطا کر دیتی ہے۔ علم اور وہ نعمت ہے۔ نبی کائنات اللہ سے دعا کرتے تھے ربی زدنی علم، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، لیکن علم کیسا؟ نفع والا۔ اگر نقصان والا علم ہے نا تو وہ تو فائدہ نہیں ہے اس کا۔ علم وہ سیکھے جو نفع والا ہے، تمہارے بھی کام آئے تو لوگوں کے بھی کام آئے، لوگوں کو آگے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع والا علم عطا کر۔ اور دوسری حدیث میں جو غیر نافع علم ہے اس سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا فائدہ ہی نہ ہو، نہ انسان کو فائدہ نہ باقی لوگوں کو فائدہ۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر کے اندر اللہ نے ٹھکانہ بھی عطا کر دیتا ہے، رہن سہن تے سونے کھان پین کا انتظام بھی کر دیتا ہے، اور نال اللہ نے علم دی دولت کو مالا مال بھی کر دیتا ہے۔ تے علم بھی ایسا عطا کیتا ہے جڑا ہر بندے کو نہیں ہوتا،
خوابوں کی تعبیر کا علم. اللہ. انسان کو اپنے تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے. کئی بندے جب اللہ ان کو عزت دیتا ہے نا تو سب سے پہلے نقصان اس کو پہنچاتے ہیں جس کے ذریعے عزت ملی. اپنے محسن کا انسان کو خیال کرنا چاہیے. اپنے محسن کا جیسے انہوں نے خیال کیا. اللہ اکبر. ساری زندگی اس گھر کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا اور نمک حرامی بھی نہیں کی. جو بندہ مومن بھی ہو اور نمک حرام بھی نہ ہو اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اس کی کہ آخرت میں بنا دیتا ہے. اب دیکھیے ایک تو اللہ نے یہ دیا ٹھکانہ بھی دیا اور علم بھی دے دیا, لیکن اس سے بڑھ کر اللہ نے احسان اور کیا. اللہ فرماتے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے جب جوان ہوئے بھرپور جوانی کو پہنچے اللہ کہتے ہم نے ان کو حکمن و علم نبوت بھی عطا کر دی اور مزید علم بھی عطا کر دی. اب پہلے تو نوجوان تھے اب اللہ کے نبی بن گئے. ایک شخص جس کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر مار دیا اس کو اللہ اتنی عزت عطا کرے تو کیا خیال ہے اس کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. آپ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کریں اور جب ڈراب سیر ہوا اللہ اکبر. واہ میرے مولا. لمبا واقعہ سنانے کی بات نہیں. وہ کوئی پڑھا جڑے انا ہتھاں نال یوسف علیہ السلام نو کنویں چ سٹ کے گئے تو تاریخ والے یہ بھی دس دے نے چھوٹے جے یوسف نے اس کر کے کنویں دے مڈیر تے ہاتھ رکھے یہ چھڑیاں انگڑا تے مار دے نے کہ جلدی جلدی کنویں سے گردا گرا دیتا. آج وہ منظر آیا واللہ غالب علی امرہ. اللہ جو حکم کرنا چاہتے رہے اللہ وہ غلبہ رکھ دے نے. حکم اللہ نہیں چل رہا ہے. ایک وقت آیا ہے یہ کوئی پڑا جڑے اپنے ہاتھاں نال کنویں چ سٹ دے نے. اج یہ کوئی ہاتھاں نال نبی یوسف کے دربار میں آ کے صدقہ منگن رہے تو کھان نو کچھ دے دے مر گئے. یہ نہیں پتا بھی یہ وہی یوسف ہے جنہوں سے پوچھ سکے. صدقہ دیتا مال دیتا پیسہ دیتا بوریاں بھر دیتی ہیں اور بہت دوبارہ پھر ہے وہ درمیان سے بڑی امین کا معاملہ ہو واقعہ لمبا نہ ہو جائے انہوں نے رکھ لیا تو کیا بجاؤ دوبارہ پھر آنا. پھر ایک وقت آیا تو سارے کھڑے نے گلا باتیں کر رہے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام نے نا سٹ ماری تھوڑی جی. کہنے لگے بھائی وہ ایک یوسف ہوتا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. انہوں نے ایسے کان اٹھائے بھی ہزاراں میل کا سفر کر کے آئے ہاں تو یہ مصر کا بادشاہ انہوں کے لگے انہوں نے. پھر جدو انہوں نے گہریاں نظر انہوں نے دیکھا نا تو کہنے لگے کہ تو دے یوسف نہیں. کہنے لگے ہاں آنا یوسف آنا یوسف. یوسف نہیں نام ہی صحیح بولیا کرو یوسف بولیے ذرا. یونس نس نہیں یونس اور یوسف ساری دنیا غلط بولی جاتی. اللہ اصلاح کی توفیق دے. انگریزی چ بھی غلط ہے اردو چ بھی غلط. کہنے لگے ہاں ہاں آنا یوسف
وہذا اخی، میں یوسف کہ اے میرا ماں جمیا پرا بنیامین ہے، ساڑھے تر اپنے احسان کر دیتے ہیں کہ 10 بستہ باقیاں مگر لاتا ہے، وہ کارگزاری کسی ہوتی یاد کیا آئی کیوں نہیں آپ نے یاد نہیں کرائی، پہلے مجھ سے بھی یوسف کے بارے جان دے تو کہتے جی معاف کر دو، کہتے کوئی گل نہیں معاف کیتا، جاؤ پھر اگلا معاملہ۔ آج کے درس کا یہ سبق ہے انسان کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، ایک اور دوسرا یہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بھائی بہنیں دوست احباب، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان کو نعمت ہی سمجھو، بس ان پر توکل نہ کرو، کبھی یہ سارے ہی چلے جائیں تو دنیا میں اکیلے جینے کا فن سیکھو، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، کیوں جی یتیم پیدا کیا، کچھ وقت گزرے ہیں اللہ نے محبت والی ماں اٹھا لیا ہے، پھر کچھ وقت گزرے ہیں اللہ نے پیار کرنے والے داتے اٹھا لیا ہے، پھر ایک وقت گزرے ہے قدم نہ قدم ملا کے کھڑا ہونے والا چچا ابو طالب اللہ نے انہوں ہی بلا لیا، تو نبی پاک میں نہ دکھ پہنچے ہے انہیں تکلیف پہنچی ہے، سرکار نے وہ سال کا نام عام الحزن رکھ دیتے ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ بھی ٹر گئے، ابو طالب بھی چلے گئے، اللہ دے پیغمبر انہیں پریشان ہوئے، سرکار نو اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پریشان نہ ہونا، دنیا دے اندر نوجوان بچے پریشان ہوندے نے، انہوں نے والد انہوں سیر کروان دے، کسی نے انہوں چاچا سیر کروان دے، کسی نے وڈا پڑھا لے کے چلا جاندے پکنک مقام تے آؤٹنگ واسطے سیر واسطے، اے میرے محبوب پریشان مت ہونا، باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں دادا بھی نہیں چاچا بھی نہیں بھائی بھی کوئی نہیں، لیکن اے میرے پیغمبر پریشان مت ہونا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اچھا چلو سیر کرواؤں گے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک زمین دی سیر، اے توجہ کرنا گل مک گئی، لوگ پارکنگ تے جاتے ہیں بچے نو سیر کروانے نے، پھر جھولے لگے ہوندے نے، جی بڑے بڑے جھولے، کئی جھولے آسمان نو چھو رہے ہوندے نے، اپنے بچے نو جھولے تے بٹھا کے سیر کرواندے نے، پھر آپ نے فرمایا میرے نبی پریشان مت ہونا، زمین دی سیر بھی کروا دیتی ہے تو میں رب تانوں 7 آسماناں دی سیر بھی کروا دیا گا، ان سدرۃ المنتہی، رب نے زمین تو چکیا تو 7 آسماناں تو اوپر سدرۃ المنتہی تے اللہ لے گیا، میں کہ سونیا تیری جتی تیرے قدم اوپر نے تو 7 آسمان تے سارا جہان تیری جتی دے نیچے، کی مطلب ہے کہ اللہ تے بھروسہ کرنا، کی خیال ہے، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب نعمت نے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے، لیکن اگر زندگی جیسا موقع آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، ہاتھ رکھ کے بہ نہیں جانا، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تو بے آسرے لوگوں کو بھی آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے، اللہ جناب یوسف علیہ السلام جیسے نوجوانوں کو ٹھکانہ بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے، کیوں؟ ایک ہی لفظ ہے واللہ غالب علی امری، واللہ غالب، اللہ میں نور تعالیٰ پختہ ایمان بھی توفیق دے، آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. یہ بار بار سے دعا کرنا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وعاصمنا ولا تنصر علينا وارزنا وارزعنا. اے میرے اللہ تو سب معاف کر دے، سارے حال سے رحم فرما دے، دونوں جہان کامیاب کر دے، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ حافظ محمد اسماعیل بن حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی بیمار نے ہسپتال سروسی ہسپتال داخل نے. اے میرے اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کر دے. حافظ عتیق اللہ عمر انہوں بیچارہ دل لت کٹ گئی شوگر کی وجہ تو پریشان نے. اللہ انہوں نے اہل خانہ کو صبر دے دے. حافظ صاحب نے مکمل تندرستیاں عطا کر دے. اے میرے اللہ سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، تندرستیاں عطا کر دے، دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا کر دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے نے سب کو معاف کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خاص کر سارے والدین تے رحم فرما. ساڑھے جو جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ سب دے والدین نو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. جنہ دے والدین زندہ نے انہوں نے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.